بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انتخاب از گلستاں سے حکایت نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے ایکے از وزرا بر زیر دستاں رحمت آوردے۔ ایکے از وزرا، ایکے از وزرا وزیروں میں سے ایک، وزیروں میں سے ایک یا وزیروں میں سے ایک وزیر۔ بر زیر دستاں، زیر دستاں کہتے ہیں ماتحتوں کو، زیر دست ماتحت، زیر دستاں ماتحتوں۔ بر زیر دستاں ماتحتوں پر رحمت آوردے، مہربانی آوردے لاتا، مہربانی لاتا یعنی مہربانی کرتا۔ وزیروں میں سے ایک ماتحتوں پر مہربانی کرتا، وزیروں میں سے ایک ماتحتوں پر مہربانی کرتا۔ وَإِصْلَاحِ ہم گناہ بخیر توسط کر دے۔ وَإِصْلَاحِ ہم گناہ، ہم گناہ کا معنی ہوتا ہے تمام۔ وَإِصْلَاحِ ہم گناہ، اور تمام لوگوں کی اصلاح، اور تمام لوگوں کی اصلاح، بخیر بھلائی سے، توسط درمیانہ روی سے، کر دے کرتا۔ اور تمام لوگوں کی اصلاح، بھلائی اور درمیانہ روی سے، میانہ روی سے کر دے کرتا۔ اتفاقاً بعتاب ملک گرفتار آمد۔ اتفاقاً بعتاب ملک، عتاب کا معنی ہوتا ہے غصہ۔ اتفاقاً بادشاہ کے عتاب میں، اتفاقاً بادشاہ کے غصے میں، گرفتار آمد، گرفتار آیا یعنی بادشاہ اس کے اوپر غصہ ہو گیا۔ ہم گناہ در استخلاص او سعی کردند۔ استخلاص کا معنی ہوتا ہے رہائی کو طلب کرنا یعنی چھڑانا۔ ہم گناہ تمام لوگوں نے، ہم گناہ تمام لوگوں نے در استخلاص او، اس کو چھڑانے میں، اس کی رہائی میں، ٹھیک، تمام لوگوں نے اس کو چھڑانے میں سعی کردند، کوشش کی، تمام لوگوں نے اس کو چھڑانے میں کوشش کی۔ وَمُؤَكِّلًا در معاقبتش ملاطفت نمودند۔ وَمُؤَكِّلًا، مؤکل کا معنی ہوتا ہے پہرے دار۔ اب چونکہ بادشاہ غصہ ہوا، اس نے اٹھا کے پہرے داروں کے ذمہ دے دیا کہ لے جاؤ اس کو سزا دو، ٹھیک۔ وَمُؤَكِّلًا در معاقبتش، اور پہرے داروں نے در معاقبتش، اس کو سزا دینے میں، معاقبت کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، در معاقبتش اس کو سزا دینے میں، ملاطفت نرمی، ملاطفت کا معنی کیا ہے؟ نرمی، نمودند دکھائی، اور پہرے داروں نے اس کو سزا دینے میں مہربانی دکھائی۔ وَبُزُرگانِ دیگر سیر نیک او در افواہ گفتند۔ وَبُزُرگانِ دیگر، اور دوسرے بڑے لوگوں نے، وَبُزُرگانِ دیگر، اور دوسرے بڑے لوگوں نے، سیرت کی جمع ہے سیر، عادتیں، ٹھیک، سیر نیک، نیک عادتیں، اور دوسرے بڑے لوگوں نے سیر نیک او، اس کی اچھی عادتوں کا، اس کی اچھی عادتوں کا، در کا معنی میں ہوتا ہے، یہاں ہم کا کر لیں گے، اور دوسرے بڑے لوگوں نے
اس کی اچھی عادتوں کا افواہ کنند چرچا کیا. افواہ کہا یعنی چرچا کیا. اور دوسرے بڑے لوگوں نے اس کی اچھی عادتوں کا چرچا کیا. تا ملک از سر خطائے او در گذشت. تاکہ ملک از سر خطائے او اس کی تمام غلطیوں کو، تاکہ بادشاہ اس کی تمام غلطیوں کو در گذشت معاف کر دے، تاکہ بادشاہ اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دے. صاحب دل بڑی اطلاع یافت و گفت. صاحب دل ایک صاحب دل نے یا ایک اللہ والے نے، ایک دل والے نے، ٹھیک ہے نا. ایک صاحب دل نے بری اس پر اطلاع یافت، اطلاع پائی، و گفت اور کہا. ایک صاحب دل نے اس پر اطلاع پائی اور کہا. کیا کہا دیکھیے. تا دل دوستاں بدست آری. تاکہ دل دوستاں دوستوں کے دل کو بدست ہاتھ میں آری تو لائے، تاکہ دوستوں کے دل کو ہاتھ میں تو لائے، یعنی دوستوں کی دل جوئی تو کرے. ٹھیک. بوستانے پدر فروختہ بے. بوستان پدر باپ کے باغ کا. بوستان کا معنی ہوتا ہے باغ اور پدر کا معنی ہوتا ہے باپ. بوستان پدر باپ کے باغ کا فروختہ بک جانا بہتر ہے. باپ کے باغ کا بک جانا بہتر ہے، یعنی یہ کہ تمہارا کوئی اچھا دوست ہے، اس کی دلجوئی کے لیے اگر تمہیں کچھ خرچہ کرنا پڑے تو اس سے تم پیچھے مت ہٹو. ٹھیک. اس کی دلجوئی کرو اگر تمہیں کچھ خرچہ بھی کرنا پڑے، تاکہ دوستوں کا دل ہاتھ میں تو لائے. تاکہ دوستوں کا دل بدست ہاتھ میں آری تو لائے، تاکہ دوستوں کا دل ہاتھ میں تو لائے. باپ کے باغ کا بک جانا بہتر ہے. پختنے دیگے نیک خواہاں را. را کا معنی ہوتا ہے کو، اور یہاں ترجمہ کریں گے کے لیے. ٹھیک. پختن کا معنی ہوتا ہے پکنا، اور دیگ وہی جس کو ہم لوگ دیگ کہتے ہیں، فارسی میں اس کو دیگ کہتے ہیں. نیک خواہاں یعنی خیر خواہوں، اچھا چاہنے والوں. ٹھیک ہے. پختنے دیگے نیک خواہاں، خیر خواہوں کی دیگ پکانے کے لیے. خیر خواہوں کی دیگ پکانے کے لیے ہر چے رختے سفر. ہر چے جو کچھ، رختے سفر، سفر کا سامان. رخت کا معنی ہوتا ہے سامان. جو کچھ سفر کا سامان ہے. سوختہ بہ، سوختن مصدر سے آئے جس کا معنی ہوتا ہے چلنا. سوختہ بہ اس کا جل جانا بہتر ہے. اس کا جل جانا بہتر ہے. خیر خواہوں کی دیگ پکانے کے لیے جو کچھ سفر کا سامان ہے اس کا جل جانا بہتر ہے. یعنی جو آپ کا اچھا چاہنے والے ہیں، لوگوں کا اچھا چاہنے والے ہیں، ان کی اگر کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو محنت و مشقت اٹھانی پڑے تو آپ محنت و مشقت اٹھاؤ، لیکن ان کی جو ہے، جو ان کی پریشانی ہے، جو ان کی کوئی خواہش ہے یا جو ان کی ضرورت ہے اس کو آپ پورا کر دو. ٹھیک ہے. تو خیر خواہوں کی دیگ پکانے کے لیے جو کچھ سفر کا سامان ہے اس کا جل جانا بہتر ہے. بد اندیش ہم نکوئی کن.
بد اندیش برا چاہنے والا، بد اندیش برا چاہنے والا. ہم کا معنی بھی، نکوئی کا معنی بھلائی، کن تو کر. با بد اندیش برا چاہنے والے کے ساتھ، ہم بھی برا چاہنے والے کے ساتھ بھی، برا چاہنے والے کے ساتھ بھی نکوئی کن بھلائی کر. دہنے سگ با لقمہ دوختہ بے، دہنے سگ کتے کے منہ کو، با لقمہ لقمے سے، دوختہ سل دینا، بہتر ہے. کتے کے منہ کو لقمے سے سل دینا بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کا برا چاہ رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ آپ بھلائی کریے. اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے یا تو اس کا شر ختم ہو جائے گا، اگر ختم نہیں ہوگا تو کم تو ہو ہی جائے گا. جس طریقے سے کتا اگر بھونک رہا ہے تو اس کو اگر آپ روٹی ڈال دیں تو وہ بھونکنا بند کر دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر برا بھلا آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس کو کچھ کھلا پلا دو، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ کی برائی کرنا وہ بند کر دے گا یا پھر کم کر ہی دے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ برا چاہنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کر، کتے کے منہ کو لقمے سے سل دینا بہتر ہے. 3 لائن کا ترجمہ پھر سے ہم کر لیتے ہیں ناظرین. لکھا ہے، صرف ترجمہ کرتے ہیں. تاکہ دوستوں کے دل کو تو ہاتھ میں لائے، باپ کے باغ کا بک جانا بہتر ہے. خیر خواہوں کی دیگ پکانے کے لیے جو کچھ سفر کا سامان ہے اس کا جل جانا بہتر ہے. برا چاہنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کر، کتے کے منہ کو لقمے سے سل دینا بہتر ہے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی ہو میرے پڑھانے میں تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں. آپ کا کوئی نیک مشورہ ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.